آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہماری گفتگو جس مرحلے میں ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے علم کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، علم نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ واضح ہو چکا کہ نبوت اصلاً علم سے ہی عبارت ہے، اور علم جو ہے اس سے مراد علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر نبی کو مطلع فرماتا ہے، اور نبی اللہ کی طرف سے پھر اس غیب کا مخلوق کے لیے مخبر بنتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر دی، اور بہت سی قرآنی آیات کے حوالے سے نبی اور نبوت کا جو مادہ ہے النبأ یا نبأ، اس کے ریفرنس سے قرآنی آیات کا ذکر کیا، اور اینڈ پر سورہ بقرہ میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، انبأہم باسمائہم یا آدم انبئہم باسمائہم یا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان آیتوں کے حوالے سے نبأ کی بحث، اور اینڈ پر حافظ ابن کثیر کی تصریحات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی تصریحات، اور بخاری، مسلم اور نسائی کی احادیث سے ہم نے اس معنی کی وضاحت کی۔ آج اسی موضوع کو کہ نبی اور نبوت کا لفظ نبأ سے نکلا ہے، اور نبأ سے مراد غیب کی خبر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع فرماتا ہے، اور نبی اللہ کی اس اطلاع کے ذریعے، اعلام کے ذریعے، الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے ذریعے مطلع علی الغیب ہوتا ہے، اور وہ پھر مخلوق کو ان غیبی حقائق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگاہ کرتا ہے ان کی خبر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ہم مختلف آیات سے اس معنی کی قرآنی استعمال اور قرآنی مرادات کا جائزہ لے رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر پچھلی نشست میں ہم نے مکمل کیا سورہ بقرہ میں۔ اب آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے، اور جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی اسی معنی کی بنیاد ہے، عنوان ہے کہ یہ قرآن میں جو کچھ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، یہ بھی غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی میں نے شروع میں۔ اب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کو حکم دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان پر تلاوت کیجئے وہ خبر جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، وہ حابیل اور قابیل کی، وہ خبر جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی دی۔ اب میں اس بات کی وضاحت کر رہا تھا قرآنی آیات سے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی لفظ نبأ استعمال کیا، یا انبئونی استعمال کیا، یا انبئہم استعمال کیا، یا نبئونی استعمال کیا، یا انبئکم یا ینبئکم یا نبأ، جہاں بھی یہ مادہ اور اس کے مشتقات آئے اس میں جس خبر کا اشارہ ہے وہ اس وقت جب یہ آیت اتری غیب کی تھی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جو قرآن مجید کی درجنوں بیسیوں آیات کریمہ سے اس کی تصریح کر رہا ہوں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبأ ہمیشہ اس کا اطلاق ہی
اطلاع علی الغیب پر ہے، غیب کی خبر پہ ہے، اور اس سے نبوت تشکیل ہوئی ہے، اسی سے نبی کی ذات عبارت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے وہ حابیل اور قابیل دو بیٹوں کا واقعہ ہوا جنہوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی ایک کی نہیں، تو پھر قابیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت حابیل کو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ان دو بیٹوں کی خبر جس کو ہزارہا سال گزر گئے وہ ان کو بتائیے۔ تو یہاں بھی نبأ کا لفظ جو استعمال کیا وہ خبر ہے جو پردہ ماضی میں ہے، پردہ اخفاء اور غیب میں ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے پاس رسولوں کی، اور صاف ظاہر ہے کہ آخری رسول جو آقا علیہ السلام سے قبل آئے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ 600 سال کے قریب، 550 سال تو ان کو گزر گئے تھے، اور ان سے لے کے اوپر نوح علیہ السلام تک کتنے رسول آئے وہ سارے زمانہ ماضی میں تھے، اور اس لحاظ سے وہ ان کی خبر غیب کی خبر تھی، اور ان کی اطلاع علی الغیب تھی، اور ان کا علم الغیب تھا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میرے محبوب آپ کے پاس مرسلین کی مرسلین کی غیبی خبریں آئی ہیں جو کسی اور سورس سے آپ کو معلوم نہ تھیں، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے آپ کو ملی۔ اسی طرح قرآن مجید نے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا۔ اسی طرح سورہ التوبہ میں فرمایا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان کے پاس جو قومیں ان سے بہت پہلے صدیوں ہزاروں سال پہلے گزر چکیں، فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، کیا ان کی خبر ان کے پاس نہیں آ گئی؟ اب آپ نے دیکھیے جو چیز آنکھوں کے سامنے ہے، جو شہود میں ہے، جو غیب میں نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کبھی نبأ کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ بات ہے، ایک ہی نقطہ ہے جس کو میں پچھلی نشست میں بھی اور اس نشست میں بھی قرآن مجید کے مختلف ایویڈنسز کے ساتھ اسٹیبلش کر رہا ہوں، سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں۔ جو واقع آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس کے لیے نبأ قرآن نہیں کہتا۔ قرآن مجید نے یا ماضی کے ادوار میں گزرے ہوئے واقعات کو نبأ کہا ہے جو انسان کے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ پردہ غیب میں تھے، یا مستقبل میں رونما ہونے والے، حتیٰ کہ آگے قیامت کی بات بھی آئے گی، رونما ہونے والے امور اور واقعات کو نبأ کہا ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ جو کچھ شہود میں آنکھوں کے سامنے واقع ہو رہا ہے اس کے لیے اور الفاظ استعمال کیے۔ اس طرح قرآن مجید نے کہا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی خبر کیا ان کے پاس نہیں پہنچی؟ پھر قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 3 میں فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے، آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ گزرا ہے، حق پوری صحت اور صداقت کے ساتھ اس کی خبر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ ساری اخبار ماضیہ ہیں، اخبار غیبیہ ہیں جن کے لیے لفظ نبأ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ نبأ مادہ ہے نبوت اور نبی کا، اس سے ہر جگہ نبوت، یہی نبوت بیان ہو رہی ہے۔ یہ جو خبریں اللہ رب العزت حضور پر نازل فرما رہا ہے غیب کی، یہ نبوت ہے، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ آگے پڑھ کے سنائیے، یہ رسالت ہے، اپنی قوم کو پہنچائیے۔ تو نبوت اور رسالت یہ دو فرائض ہیں۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا، اب قیامت کی، ماضی کی بہت چیزوں کا ہم ذکر کر چکے، اب قیامت کی بات کی، کہا قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، بتا دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، کیا تم اس سے منہ موڑتے ہو، انکار کرتے ہو؟ سورہ صاد آیت نمبر 67۔ اور اس کو قرآن مجید نے اور کئی مقامات پر بھی کہا۔ سورہ النبا، خود ایک النبا، یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی صورت ہے، خبر، عظیم خبر، اور وہ قیامت کو کے لیے کہا گیا، اور قیامت چونکہ پردہ غیب میں ہے، کب آئے گی کسی کو علم نہیں ہے، نہ کوئی دیکھا، نہ کوئی عقل بتا سکتی ہے، نہ حواس، نہ قلب و وجدان۔
تو اس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قیامت کی جو واقع ہونے والی. تو قیامت غیب ہے. جب یہ قرآن مجید کی آیت آئی نا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو بہت سے ائمہ نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ تفسیر نے غیب کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے الغیب سے مراد قیامت بھی لیا ہے. مختلف معنی میں قیامت بھی ہے، کیونکہ صریحاً قیامت ایک غیب ہے. تو اس غیب کو النبأ العظیم کہا. پھر قرآن مجید نے اسی طرح ارشاد فرمایا النبأ العظیم کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں، جس کی ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہر چند کے تمام مقامات پر نبأ کا لفظ غیبی خبروں کے لیے تھا، مگر یہاں پھر قرآن مجید نے تصریح کر دی یہ کہہ کر کہ آل عمران آیت نمبر 44 کہ یہ جو کچھ ہم آپ کو علم دے رہے ہیں اور آپ پر نازل فرما رہے ہیں اور آپ کو واقعات بتا رہے ہیں اور علوم دے رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں میرے حبیب مکرم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یہ علم الغیب ہے، نوحیہ الیک. پھر سورہ ہود میں اسی بات کو صیغہ تانیث میں بیان کیا، آیت نمبر 49 ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا، اے میرے حبیب یہ وہ قریے، پرانی بستیاں جو الٹ دی گئیں، جن کے نام و نشان ان کی نافرمانیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے مٹا دیے گئے، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی گزرتا ہوا ان کی کوئی آواز بھی نہیں سنتا، نام و نشان بھی نہیں ملتا، ان کا کوئی اشارہ بھی روئے زمین پر موجود نہیں کہ کبھی یہ بستیاں تھیں. فرمایا یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غیب بن چکی ہیں. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں دوبارہ فرمایا کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو تمام رسولوں کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں وہ زمانے اس وقت ان لوگوں کے سامنے تو نہیں ہیں، اپیرنٹلی آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، حاضر و موجود تو نہیں ہیں وہ زمانے. گزرے ہوئے زمانوں میں رسولوں کے ساتھ کیا بیتا، ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان پر کس طرح عذاب آئے، اللہ نے رسولوں کو کس طرح تھاما، کیسے کیسے معجزات انہوں نے دکھائے، انہوں نے کیسی مشقتیں، مصیبتیں اور آلام برداشت کیے، کتنے کتنے عظیم صبر کیے، کتنے اولو العزم تھے. فرمایا یہ سب انبیاء کی اور رسولوں کی جو خبریں جو زمانہ ماضی کی غیب کی ہیں، جو ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں، آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو مطلع کرتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، حبیب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو ڈھارس رہے، آپ کا دل مضبوط ہو، اس کو تسکین ملے، اس کے دل کو استحکام ملے، اور جو کچھ آپ کے ساتھ جفا اور بے وفائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اے میرے حبیب آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو. تو یہ بھی انباء الرسل کہا، غیب کی. پھر اسی طرح سورہ یوسف میں دوبارہ وہ لفظ آئے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تیسری جگہ پھر انباء الغیب کہا اس قرآنی علم کو، اور آقا علیہ السلام پر جو کچھ اتارا جا رہا ہے اس کو انباء الغیب کہا. حضور پر وحی اتر چکی، قرآن حضور پر آ گیا، حضور قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، علم حضور کو مل گیا، حضور مطلع ہو گئے. اس مطلع ہو جانے کے بعد بھی قرآن ان کو الغیب کہہ رہا ہے. اس لیے الغیب کہہ رہا ہے کہ بذات اپنی اصل میں وہ غیب تھا، اور حضور کو اطلاع ہو گئی ہے تو اب مطلع علی الغیب ہو گئے. اب اطلاع ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ غیب غیب نہیں رہا، اوروں کے لیے تو غیب ہے، یہ ایک اضافی امر ہے، دوسروں کے لیے تو سٹل غیب ہے. حضور بیان فرما رہے ہیں، اور وہ جب ان واقعات کو مانیں گے، آپ کو تو اللہ نے علم دیا، اب ان کو تو نہیں دیا اللہ نے، انہیں جب آپ بیان فرمائیں گے تو یؤمنون بالغیب، آپ کے منہ سے سن کر وہ ایمان لائیں گے، تو ان کا ایمان لانا ایمان بالغیب بن جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 99 کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات زمانہ ماضی میں غیب کے ان ادوار میں گزر گئے جو آج غیب ہیں،
اسی طرح میرے محبوب گزرے ہوئے وہ واقعات زمانہ ماضی کے جو آج آنکھوں سے مخفی ہیں ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ اس سے سورہ آراف میں آیت نمبر 101 ہے، فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں جن کے نام و نشان مٹ گئے، جن کا کہیں ذکر و اذکار تک نہیں ہے، ہم ان کے واقعات آپ کے اوپر انبائہا، ان کے واقعات، ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں جو آج سراسر غیب ہو گئیں۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ نبوت اور نبی کا لفظ چونکہ اس کا مادہ نبعن ہے، اور نبعن سے مراد خبر ہے، اور خبر کے لیے اختصاص ہے کہ خبر صرف وہ جو غیب کی خبر ہو۔ تو نبی اب جب غیب کہہ دیا تو غیب کیا ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہم اس موضوع کی طرف آگے وہی موضوع تسلسل سے چل رہے ہیں۔ حواس کی بحث ہو چکی، جو علم حواس میں آ جائے وہ غیب نہیں، جو علم حواس سے معلوم ہو سکے وہ غیب نہیں، جو عقل اپنا ادراک کر کے جسے معلوم کر لے وہ غیب نہیں، قلب و وجدان جس کو جان لے وہ غیب نہیں۔ جہاں انسانی علم کے تینوں ذرائع جواب دے دیں اور وہ ورائے ذرائع انسانی ہو، خواہ وہ ماضی سے متعلق ہو، خواہ زمانہ حال میں فوقانی اور ماورائی علم ہو، خواہ زمانہ مستقبل سے متعلق ہو، یا اپنی ماہیت اور نوعیت کے اعتبار سے ایسا ہو کہ انسان کی صلاحیتیں ان کا ادراک نہ کر سکیں، وہ تمام تر علم غیب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات بھی ہو سکتی، وہ دوزخ و جنت بھی ہو سکتی ہے، وہ قیامت کا دن بھی ہے، وہ برزخ کے احوال بھی ہیں، وہ ملائکہ بھی ہیں، اور قیامت کی صفات بھی ہیں، اور مستقبل کے تمام رونما ہونے والے واقعات بھی ہیں، اور گزرے ہوئے زمانوں میں گزر چکے ہوئے واقعات بھی ہیں، ماضی سے لے کے مستقبل تک، اور مادی کائنات کے مستقبل سے لے کے ورائے مادیات کے حقائق تک، یہ سب کچھ علوم غیب میں سے ہے اور حقائق غیبیہ میں سے ہے۔ اور اس کا علم اللہ رب العزت اور اس کی اطلاع جس ہستی کو عطا کرتا ہے اپنے طور پر وہ نبی کہلاتی ہے، اور اس پروسیس کو نبوت کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے کہا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث اور سنت حجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حواس ٹھوکر کھا سکتے ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے میں، سو حواس کی بنیاد پر جو علم قائم ہوگا وہ غلط ہو سکتا ہے، حجت نہیں ہے۔ عقل نے جس علم کو تراشا ہوگا، تشکیل دیا ہوگا، اس میں غلطی کا، خطا کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل اندھی ہے، اس کا تمام تر انحصار حواس پر تھا۔ قلب و وجدان جس چیز کو معلوم کرے وہ ظنی علم ہے، کشف اولیاء کا بھی ظنی علم ہے، قطعی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان کی فطرت اور قلب اور باطن اور روح کے اندر ودیت کی گئی صلاحیتوں کی بنیاد پر اکتشافات ہوتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، ان میں بھی ظن ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ جس علم میں غلطی کا امکان نہیں، جس علم میں خطا کا امکان نہیں، جس علم میں کسی شک و شبہ کی التباس کی گنجائش نہیں، جو علم کلیتاً قطعی ہے، حتمی ہے، ڈیفینٹ ہے، جس میں کوئی پروبیبلٹی 0.0001% بھی پروبیبلٹی نہیں ہے، وہ علم فقط علم نبوت ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ پھر نبی کی زبان سے جو کلمہ صادر ہو وہ حجت ہے۔ اگر قرآن تھا تو وہ تو قرآن تھا ہی، مگر ادر دین قرآن بھی جو نبی نے فرمایا، جس کا نبی نے حکم دیا، جو نبی نے کیا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو ظن نہیں کہا، علم کے طور پہ صادر کیا، خبر کے طور پہ صادر کیا، امر اور حکم کے طور پہ صادر کیا، سنت کے طور پہ صادر کیا آقا علیہ السلام نے، تو وہ علم قطعی ہے، علم یقینی ہے، وہ حجت ہوگا قیامت تک، اور وہ تمام جن جن چیزوں کو ایڈریس کرے گا وہ صحیح معرفت کا بنیاد بنے گا۔ اس لیے کہ وہ ہم سے جو کچھ غیب تھا وہی نبی بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ بات جب قرآن مجید سے طے ہو چکی کہ نبوت اور نبی نبعن سے ہے، اور نبعن غیب کی خبر سے اور غیب کے علم سے عبارت ہے اور غیب کی اطلاع سے عبارت ہے، آئیے اور غیب کا معنی دیکھ لیں۔ اب غیب کا جو لفظ ہے یہ بھی سن لیں۔ اب ابن منظور الافریقی، معروف امام لغت، صاحب لسان العرب، اب ان کی کتاب سے لے رہا ہوں، لسان العرب سے۔ الغیب کیا ہے؟ کل ما غاب عنک، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز اے انسان جو تیری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جب تجھ سے پوشیدہ ہونے سے میری مراد ہے جو تیرے ذرائع علم
اور معلومات حاصل کرنے کے جو تیرے ذرائع اور استعدادیں ہیں ان سے جو چیز پوشیدہ ہے وہ غیب ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے غیب خود ایک اضافی امر ہے، جو دیوار کے پیچھے ہے آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے، ممکن ہے دوسرے کے لیے شہادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود کو عالم الغیب والشہادہ کہا کہ غیب اور شہادت، حاضر اور غائب و حاضر دونوں کو جاننے والا ہے، تو یہاں ذرا رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے لیے تو حقیقت میں کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، وہ کیسے عالم الغیب، وہ کہاں کا عالم الغیب ہوا؟ اللہ کے لیے تو کوئی شے غیب نہیں ہے، وہ تو ہر شے کا خود خالق ہے، ہر شے کا خود مالک ہے، اور وہ خالق اور مالک بھی ہے، ہر چیز کا مدبر بھی ہے، ہر چیز پر متصرف بھی ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے ہے، وہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز اس سے مخفی ہی نہیں ہے تو وہ عالم الشہادہ تو ہوا، ہر ظاہر چیز کو جاننے والا۔ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ کون سا غیب ہے جو اس کے لیے غیب؟ تو اب آپ جب اس پر غور کریں گے تو اس کا ایک ہی جواب ملے گا آپ کو، صرف ایک، یہ کہ غیب اور شہادت دونوں ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یہ اضافی اصطلاحات ہیں۔ یعنی عالم الغیب وہ غیب جو مخلوق کے لیے غیب ہے، مخفی ہے، وہ اس کا بھی جاننے والا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، ورنہ اس کے لیے حقیقت میں کچھ غیب نہیں۔ تو جب وہ عالم الغیب و شہادہ کہتا ہے تو غیب کی نسبت بھی مخلوق کی طرف اور شہادت کی نسبت بھی مخلوق کی طرف۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کیا تم ظاہر کرتے ہو کیا تم چھپاتے ہو، یہ اس معنی میں ہے۔ جو تم سے مخفی ہے غیب، وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ظاہر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا فرمایا الغیب کل ما غاب عنک، جو کچھ ہے بندے تجھ سے غائب ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یؤمنون بالغیب، استدلال اس لفظ کا یہاں سے لیتے ہیں، اے یؤمنون بما غاب عنہم۔ اب یہ سمجھیں، اب یہ تو ائمہ لغت ہیں، اس زمانے میں تو جس زمانے میں یہ لکھا گیا اس زمانے میں تو کوئی ہندوستان پاکستان کی یہ اعتقادی بحثیں، جھگڑے، دنگے فساد، مناظرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو صدیوں ہزاروں سال پہلے جنہوں نے لغت تشکیل دی، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن کے معنی مرتب کر کے لکھے۔ یہ بحثیں ہمارے ہاں کم علمی، کج فہمی، تعصبات کی وجہ سے، مطالعہ کی کمی کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کے خلاف اناد کی وجہ سے، یا علم اور خبر اور مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہ جھگڑے وضع کر رکھے ہیں، اختلافات بنا لیے، ان پر مسالک قائم کر دیے، فرقے بن گئے، اور پھر اس کے بعد امت میں تفریق ہو گئی۔ اب وہ لکھتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے کا معنی ہے اے یؤمنون بما غاب عنہم، ان حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگوں سے کی آنکھوں سے غیب ہیں، یعنی غائب ہیں، مما اخبرہم بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو کچھ ان سے غائب ہے ان کی خبر ان کو نبی نے دی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا یؤمنون بالغیب، تو اس غیب کا معنی یہ بیان کیا کہ لوگوں کے لیے وہ غیب ہے، لوگوں کے لیے، مگر نبی کے لیے نہیں، کیونکہ نبی نے اس کی خبر دی ہے، اور نبی کی خبر دینے سے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ خود نہیں دیکھا، کیونکہ خود نہیں دیکھا، فقط نبی کی خبر دینے سے ایمان لائے، اس لیے ان کا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایمان لے آئے مگر سٹل ان کی آنکھوں سے وہ غائب ہے، ان کی عقل و ادراک سے اور ان کے فہم کی استعداد سے وہ غائب ہے، ان کے حواس اور وجدان سے وہ غائب ہے۔ نبی نے صرف خبر دی ہے، چونکہ نبی اس پر مطلع تھا، نبی کو اس کا علم دیا گیا تھا، تو نبی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے، نبی کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے، نبی کے بتانے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ایمان لے آئے، سو ہمارا ایمان بالغیب بن گیا۔ اور اس کے آگے فرمایا مما اخبرہم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من امر البعث والجنۃ والنار وکل ما غاب عنہم مما انبأہم بہ فہو غیب، خواہ وہ امور بعث ہوں، قیامت کے دن اٹھنے کے امور ہیں، خواہ وہ جنت کے ہیں، خواہ وہ دوزخ کے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ کہتے ہیں وہ کل ما غاب عنہم، ہر وہ حقیقت جو لوگوں سے غائب ہے، جو مخفی ہے، مما انبأہم بہ فہو غیب، جس کی نبی نے خبر دی ہے وہ غیب ہے۔ اب یہ غیب کا معنی یہ لغت کی کتاب سے میں نے دیا جو متفق ہے، کوئی اسکالر، کوئی عالم عرب و عجم کا، یہ وہ لغت کی کتاب ہے، اس کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، اسی پر اعتماد ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا۔
پھر اس کے بعد دوسری لغت کی بہت بڑی کتاب تاج العروس، اب اس پہ آ جائیے. اس کا بھی یہی معنی ہے جو میں نے آج کیا کہ ما غاب عن العیون، جو آنکھوں سے غائب ہو اس کے لیے غیب کہا. خبر نبی ہی دیتا ہے. لسان العرب نے بھی اسی کو بیان کیا. اب امام قرطبی بیان کرتے ہیں، یہ امام قرطبی کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی کی. غیب کا معنی بیان کرتے ہوئے یہی الذین یؤمنون بالغیب پہلی آیت قرآن مجید کی، اور پہلی مرتبہ جہاں لفظ غیب استعمال ہوا قرآن میں، پہلی مرتبہ غیب، اسی کا مفہوم بیان کرتے ہیں. تو یؤمنون بالغیب امام قرطبی. تو قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلے تو یہ کہ کلام عرب میں کل ما غاب عن کا، بس جو کچھ تم سے مخفی ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اب اس کے بعد اس کی اطلاقات بیان کیے ہیں کہ اس غیب سے مراد کیا ہے. فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات بھی، اللہ سبحانہ بھی ہے، قضاء اور قدر بھی ہے، وہ بھی غیب ہے. اور حتیٰ کہ کہا القرآن وما فیہ من الغیوب، خود قرآن وہی قرآنی یہ بھی غیب ہے، اور جو غیب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ بھی غیب ہیں. اور پھر فرمایا الغیب کل ما اخبر بہ الرسول علیہ السلام، اور ہر وہ چیز جس کی خبر رسول دیتا ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اب تعریف ہی یہ ہے غیب کی کہ ہر وہ خبر، ہر وہ حقیقت جس کی خبر رسول دیتا ہے اسے غیب کہتے ہیں. یہ تعریف ہے. اس کے بعد یہ سوچنا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تو کتنی عجیب سی، کتنی عجیب بات بنتی. اس کا کوئی عقل اور کوئی ہدایت کے ساتھ اور فہم و شعور کے ساتھ دور کا بھی رشتہ نہیں رہ جاتا کہ نبی تو نام ہی اس ہستی کا ہے جو اللہ کی طرف سے غیب پر مطلع ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے. اللہ نے اس کو غیب کا علم عطا کیا ہے اور وہ غیب کے علم سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. پھر کہنا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ دو چیزیں نبوت کے تصور کو نہ سمجھنے کے مترادف ہیں. اور اسی جیسے ہی خیالات سے پھر یہ فتنے جنم لیتے ہیں کہ جب نبی کی مطلع نہیں ہے، علم میں کمی ہے، تو پھر اس کی حدیث اور اس کی سنت کی حجیت کے بارے میں شکوک کا راستہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا الغیب، پھر تعریف سن لیجئے، کل ما اخبر بہ الرسول علیہ السلام، ہر وہ حقیقت جس کی خبر رسول دیتا ہے. مما لا تہتدی الیہ العقول، عقل جس تک نہ پہنچ سکے، اور عقل جس کی ہدایت نہ دے سکے، اور عقل جس کا ادراک نہ کر سکے، اور عقلی استعداد جسے معلوم نہ کر سکے. یہ انہیں کلیئر کٹ بتا دیا. یعنی انسان کے ذرائع حواس و عقل جس کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ خبر رسول دے اس کو غیب کہتے ہیں. تو غیب اور نبی اور رسول کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہیں. یہ تو ریسیپروکلی انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ تو عین یک دیگر ہیں. غیب کا علم، غیب کی خبر، غیب کی اطلاع، اور نبی اور رسول یہ تو ایک ہی شان ہے. رسول ذات ہے اور غیب اس کی صفت ہے، علم غیب. اس کو تو جدا ہی نہیں کر سکتے. جیسے پانی ہے، وہ گیلا کرے گا تو گیلا کرنے کے عمل کو پانی سے جدا نہیں کر سکتے. دودھ کی خاصیت ہے، اس دودھ کی خاصیت کو، جو اس کی انرجیٹک خاصیت ہے، اس کو آپ دودھ سے جدا نہیں کر سکتے. پھل کے اندر توانائی ہے، آپ پھل سے اس توانائی کو جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ کھانے میں توانائی ہے، آپ کہیں کہ کھانا ہے توانائی نہیں ہے، کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ کھانا ہے، پروٹینز نہیں ہے، وائٹامنز نہیں ہے، یہ تو چیزیں جدا ہو ہی نہیں سکتی. بھائی انہی چیزوں کا نام ہی تو ڈائٹ ہے، خوراک ہے. آپ کہیں یہ کپڑا ہے اور یہ ڈھانپتا نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا ہے، اس کا کام ہی ڈھانپنا ہے. یہ امامہ ہے، سر کو ڈھانپتا ہے، تو کہیں کہ امامہ ہے، سر کو ڈھانپتا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ امامہ تو نام ہی اسی شے کا ہے کہ سر پہ رکھیں تو وہ ڈھانپے گا. الغرض دنیا آگ ہے مگر جلاتی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کی تو خاصیت ہی ہے، کہتے ہی اسے ہیں جو جلا دے. برف ہے اور کہیں کہ ٹھنڈی نہیں ہے، تو برف کیسے ہوئی؟ برف تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو اتنے مائنس ٹیمپریچر پہ جم گئی ہے وہ ٹھنڈی ہے. سو اسی طرح نبوت ہے اور علم غیب نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ نبوت تو نام ہی اطلاع علی الغیب کا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلام غیب کا ہے اور انباء غیب کا ہے. آپ کہیں نبی ہے اور رسول ہے اور غیب کی اطلاع نہیں اور غیب کا علم نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر نبی اور رسول ہی نہیں رہتا، چونکہ نبوت
عبارت ہی اسی تصور سے ہے. یہ وہ بنیادی کنسیپٹ ہے جو سمجھا رہا ہوں. جب یہ چیز ذہن میں راسخ ہو جائے گی پھر نبی کے علم پر اعتماد قطعی طور پہ جمے گا. جب علم نبوت پر اعتماد جمے گا تو پھر اس کی حدیث اور اس کی سنت پر پھر انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر نبی کا ہر کہا حق ہوگا، ہر بتایا حق ہوگا، ہر حکم حق ہوگا. تو یہ تعریف ہے کہ غیب ہر وہ خبر جو رسول سے ملے اور عقل سے نہ ملے اس کو غیب کہتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں خواہ وہ اشراط الساعت ہیں، خواہ وہ عذاب قبر ہے، خواہ وہ حشر ہے، خواہ وہ نشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے یا کوئی اور چیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام بل یاقع الغیب علی جمیعہا، تمام چیزوں پر جو آنکھوں سے مخفی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، ان پر غیب کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ امام قرطبی نے اس کے تحت بیان فرما دیا. اچھا، اس کے بعد اب پھر آپ آگے آ جائیے. اصطلاحی تعریف امام راغب اصفہانی صاحب المفردات معروف امام ہیں. یہ قرآن مجید کے الفاظ کی لغت ہے اور تفسیر کے درجے میں اس کا بہت اونچا مقام ہے. امام راغب اصفہانی المفردات، قرآن مجید پر اس نوعیت کی کوئی کتاب سوائے اس کے اور اتنی معتبر کتاب نہیں لکھی گئی. اب ان سے لے لیجئے. وہ المفردات فی غریب القرآن، اسی میں آپ دیکھ لیں گے غیب کے معنی میں صفحہ 367 ہے، مگر کتابوں کے نسخے مختلف ہوتے ہیں. فرمایا ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقول وانما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام فہو غیب. وہ کہتے ہیں کہ غیب کی تعریف ہی یہ ہے، غیب اسے کہتے ہیں جو حواس کے تحت بھی نہ آ سکے، حواس خمسہ، اور بدایت العقول اور عقل کی ہدایت اور عقل کی استعداد بھی اس کو جان نہ سکے، اور اس کا علم صرف انبیاء کی خبر دینے سے ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. فَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِخَبَرِ الْأَنْبِيَاءِ، اس غیب اسے کہتے ہیں کہ اس کا علم ہی نبی کی خبر دینے سے ہو. اب تعریف دیکھ لیجئے، خود غیب کی تعریف یہ ہے کہ جس کا علم ہی نبی کے بتانے سے ہو، اور پھر کہا جائے کہ نبی کو خود غیب کا علم نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہوگی، کتنی عجیب بات ہوگی. مگر یہ صرف علمی مغالطہ ہے جو محنت نہ کرنے کا نتیجہ. تو یہ تو امام راغب اصفہانی کی تعریف میں نے بتا دی. پھر اس کے بعد یہی چیزیں تمام چیزیں کسی کو بھی لے لیں کہ جو حواس کی زد میں، حواس کے ادراک سے نہ معلوم ہو، عقل کی ادراک سے معلوم نہ ہو، وجدان اور قلب کے ادراک سے معلوم نہ ہو، کوئی حادثہ معلوم نہ کر سکے، تو تمام انسانی استعدادات سے جو غائب ہو اور اس کا علم اور اس کی خبر صرف نبی کے بتانے سے ہو، بس وہ غیب ہے. ہر ایک نے اسی چیز کو واضح کیا اور بیان کیا. پھر امام نصفی کو لیتے ہیں، یؤمنون بالغیب. امام نصفی مدارک التنزیل، یہ بڑی ٹیکسٹ بک کے درجے کی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک کے درجے کی کتاب ہے، تو تفسیر میں بڑا اونچا درجہ. وہ فرماتے ہیں امام نصفی الغیب الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کر رہا ہوں، بالکل پہلے جز میں ابتدا میں. الغیب تعریف کرتے ہیں بما غاب عنہم مما انباہم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز لوگوں کی اپنی استعداد سے غائب ہو اور ان کی خبر اللہ کا نبی دے، اس کو غیب کہتے. یہ تعریف ہی ہے. من امر البعث والنشور والحساب وغیر ذالک. اب یہاں سے یہ بھی مغالطہ نہ رہے کہ صرف قیامت اور بعث اور نشور اور حساب و کتاب اور آخرت کے امور کی طرف اشارہ کیا ہے، نہیں، یہ بھی وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے بما غاب عنہم، جو کچھ آنکھوں سے غائب ہے، اس کی خبر نبی دے تو وہ غیب کہلاتا ہے. کیونکہ اس لیے وہ آگے پھر وضع فرماتے ہیں کہ جو معنی اس کا معنی ہے فہو بمعنی الغائب، ہر وہ چیز جو غائب ہے آنکھوں سے اس کو غیب کہتے ہیں. غاب الشیء غیباً، اس کے آگے پھر مصدر کی بحث کرتے ہوئے اس لیے وہ غیبت کا بحث کرتے ہیں. غیبت کو اس لیے غیبت کہتے ہیں، اس کا مادہ بھی وہی غاب ہے، کیونکہ جو انسان کی پشت کے پیچھے برائی کی جائے اس کو غیبت کہتے ہیں. وہ موجود نہ تھا، غائب تھا، اس کی پشت پیچھے برائی کی جائے تو وہ برائی غیب میں ہے، اسے معلوم نہیں، اس کی پشت اس کو غیبت کہتے ہیں. اسی سے غائب ہے. جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہم اغفر لحینا و میتنا
و شاہدنا و غائبنا، ہمارے جو حاضر ہیں ان کو بھی اور جو غیر حاضر غیر موجود ہیں ان کو بھی، جو گھر میں بیٹھے ہیں مگر یہاں موجود ہیں ان کو بھی غائب کہا، تو ہر غائب کو غیب کہتے ہیں۔ غیب کبھی حقیقی ہوتا ہے کبھی اضافی ہوتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں دونوں پر اطلاق ہے، تو یہ غیب کا لفظ یہ امام نصفی نے اسی کی صراحت کی۔ یہ وہ امر ہے کہ جس کے اوپر کوئی دوسری رائے اور کوئی دوسرا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ جب چیز آ گئی تو اس کو قرآن مجید نے یہ جب واضح کر دیا، تو اب قرآن مجید اس کو بیان فرماتا ہے کہ چونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ علم جو ہے غیب کا اللہ اس کا مالک ہے، تو نبوت عبارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو غیب پر مطلع کیے جانے سے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور انبیاء اور رسول کے لیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اب یہ قرآن مجید نے اب یہ پوری جو گفتگو کی اس کی آگے قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو لیطلعکم، اے لوگو، اے انسانوں، اے عامت الناس، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اپنے غیب اور تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ لیطلعکم، اے لوگو یعنی عامت الناس، غیر انبیاء جو نبی نہیں رسول نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ غیب اتنا عام خزانہ نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو اس پر مطلع کر دے، کیونکہ جس کو مطلع کر دیا وہ تو نبی ہو گیا۔ کیسے؟ اب قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، جسے جنہیں چاہتا ہے اللہ پاک اس غیب کی اطلاع کے لیے رسولوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اب اس پوری گفتگو کو جس کو میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، ایک سمت میں نفی کر دی۔ جب بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے پاس ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد کل کائنات کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ کسی کو قدرت اللہ نے نہیں دی کہ اللہ کے غیب کو جانے اور اس پر از خود مطلع ہو۔ یہ از خود غیب پر مطلع ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے ان کو اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، یہی نبوت ہے، یہی رسالت ہے۔ قرآن مجید نے اس میں تصریح کر دی اس مقام پر کہ اپنے انبیاء اور رسول کو اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الجن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا اللہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، بندوں میں سے کسی کو بھی اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا، بندوں میں سے کسی کو اپنے غیب پر قدرت نہیں دیتا۔ کوئی شخص اللہ کے غیب کا مالک نہیں بن سکتا، اس پر غالب نہیں ہو سکتا، اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اس پر متصرف نہیں ہو سکتا کہ از خود وہ جو عالم الغیب ہے، غیب اس کی صفت ہے علم غیب، اور کوئی بندہ از خود اپنی صلاحیت سے، اپنے حواس کے بل بوتے پر، اپنی عقل کی صلاحیتوں کے بل بوتے پر، قلب و وجدان کے بل بوتے پر، یا کاہنوں کی نفی ہے وہ جو کہانت کرتے تھے تو کاہن اپنی جادوگری کے بل، جادوگر اپنے جادو کے بل بوتے پر، کاہن اپنے فن اور ہنر کے بل بوتے پر، اور مختلف لوگ نجومی اپنے علم النجوم کے بل بوتے پر، کوئی شخص اپنی صلاحیت سے، اپنے فن سے، اپنے ہنر سے، اپنی استعداد سے، اپنی کوشش سے، اپنی کسب سے، اپنی ایفرٹ سے کوئی شخص اللہ کے غیب پر غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کے غیب پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے علم غیب پر عبور حاصل نہیں کر سکتا، حاوی نہیں ہو سکتا، قدرت نہیں پا سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتا، اللہ کے غیب کو پا نہیں سکتا۔ یہ معنی ہے کیوں؟ غیب کو جاننے والا حقیقت میں اللہ ہے۔ پھر فرمایا کیا ہوتا ہے پھر اللہ کسی کو دیتا ہے؟ فرمایا اللہ، خود استثناء کر دیا، ایگزمپشن کلاس دے دی، اللہ من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں کو چونکہ چن لیتا ہے اور چنتا ہی غیب کے لیے ہے تو اللہ ان کو اپنا غیب عطا کرتا ہے، اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے۔
تو پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اطلاع کا لفظ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا کہ کوئی اللہ کے غیب پر از خود غالب نہیں ہو سکتا، نہ اللہ اسے غالب اور محیط کرتا ہے، مگر رسولوں کو وہ منتخب کرتا ہے، اپنے لیے چنتا ہے، اسی مقصد کے لیے چنتا ہے کہ انہیں غیب پر اطلاع عطا کرے۔ نبیوں کو اس لیے انسانیت میں سے منتخب کر کے اوپر کر لیتا ہے، جدا کر لیتا ہے، ممیز اور ممتاز کر دیتا ہے، اور تاکہ انہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، اپنے غیب کا علم عطا کرے، اپنے غیب سے باخبر کرے۔ چونکہ وہ اس غیب سے باخبر ہوں گے تو پھر عالم غیب کی خبر اپنی امت کو دیں گے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور قیامت بپا ہوگی اور عذاب قبر ہوگا اور ملائکہ ہیں اور اللہ کی وحی ہے اور پہلے انبیاء تشریف لائے، یہ ہوا، تو یہ سارے مغیبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء رسولوں کو مطلع کرتا ہے تو تب وہ امت کو، انسانیت کو اللہ کے علم غیب کی خبر دیتے ہیں۔ تو غیب کا علم خاص مخلوق میں ہے ہی رسولوں اور نبیوں کے لیے۔ مالک اللہ ہے، اس لیے دونوں کے لیے الگ اصطلاح ہوگی۔ جب اللہ کے لیے علم الغیب یا لفظ غیب کا استعمال کریں گے تو یاد رکھ لیں عذرو شرع، اس کے لیے کہیں گے عالم الغیب، اور جب عالم الغیب کہیں گے اس کا مطلب ہو بالذات از خود غیب کا جاننے والا۔ اور یاد رکھ لیں غیب اس کے لیے کوئی غیب نہیں، ہمارے لیے جو غیب ہے اس کو از خود جاننے والا۔ اور جب انبیاء کے لیے استعمال ہوگا لفظ تو انبیاء کو عالم الغیب نہیں کہیں گے، انبیاء کو کہیں گے مطلع علی الغیب، غیب پر مطلع۔ کیونکہ جب مطلع کا لفظ بولتے ہیں اطلاع کا تو اس کا مطلب ہے کسی کے بتانے سے، کسی کے دینے سے، کسی کے عطا کرنے سے وہ مطلع ہوا ہے۔ میں فلاں چیز پر مطلع ہوا ہوں تو گویا کسی نے مجھے علم دیا ہے، کسی نے مجھے خبر دی ہے، کسی نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تو گویا نبی اور رسول کی ذات مطلع علی الغیب ہوتی ہے، اللہ کی ذات عالم الغیب ہوتی ہے، تاکہ یہ امتیاز کیا جا سکے کہ اللہ کا علم الغیب بالذات ہے اور نبیوں اور رسولوں کا علم الغیب بالعطا ہے۔ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ بالذات اس کی شان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اور نبیوں رسولوں کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ از خود، چونکہ از خود کوئی اللہ کے غیب پر نہ حامل ہو سکتا ہے نہ اس پر دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ تو نبیوں کا علم الغیب بالعطا ہوتا ہے، اور یہ نبی کے علم کی شان ہے، اس لیے وہ کائنات کے سارے اہل علم پر نبی کا علم حاوی ہوتا ہے۔ تمام کائنات کے اہل علم پر نبی کا علم اس لیے حاوی ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ان دونوں آیتوں میں کیٹیگوریکلی اس بات کی صراحت کر دی۔ اگر اس بحث کو میری پڑھنا چاہیں تو میری کتاب ہے کتاب التوحید، اور ایک تو میں نے آپ کو اس دن بتا دیا تھا، یہ میری کتاب ہے عقیدہ علم غیب، مفصل میری تصنیف ہے۔ تو یہ اس کو پڑھیے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کو اس کی شرح و بس کے ساتھ ملے گی۔ اور ایک کتاب التوحید ہے، 2 جلدوں میں ہے، یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد چیز ہے۔ اس کے اندر اس بحث کو توحید فی العلم کے باب میں میں نے اس کو بحث میں کیا ہے۔ تو جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اور نبی کی ذات مطلع علی الغیب ہے۔ تیسرا مقام ہے جس میں قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہیں اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں، اور انہی کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ایک پیدا ہوتی ہے، کس طرح کہ وہ رسول مطلع علی الغیب کس طرح بنتے ہیں۔ وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مفاتح الغیب کی بات کی تو مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح فتح سے ہے، اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور چابی ایک آلہ ہوتا ہے کھولنے کا۔ اگر غیب ایک ایسا علم ہو اور غیب ایک ایسی حقیقت ہو یا ایسا خزانہ ہو کہ جس کو اللہ نے کسی کے لیے کھولنا ہی نہیں اور کسی کو عطا ہی نہیں کرنا، غیب ایک ایسا علم ہے، اور اللہ رب العزت نے کسی کو اس میں سے فیضیاب ہی نہیں کرنا،
تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزانہ غیب کے لیے کبھی بھی لفظ مفاتح کا استعمال نہ فرماتا کہ اس غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. مفتاح فتح سے ہے، اس کا معنی ہے کھولنا، یعنی وہ آلہ جس سے غیب کھلتا ہے، جس سے خزانہ غیب کو کھولا جاتا ہے، وہ جس سے خزانہ غیب تک راستہ ملتا ہے پہنچنے کا. چابیاں جو خزانہ غیب کو کھولتی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ نے چابیوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اب تیسری آیت ہے، یہ بالکل انہی دو آیتوں کی تعبیر کر رہی ہے. یہاں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، کہ اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنے غیب پر دسترس دیتا ہے. ادھر فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر یہ شان نبیوں اور رسولوں کی ہے، انہیں منتخب کیا اللہ نے اپنے غیب کی اطلاع کے لیے. اب انہی دونوں حقیقتوں کی تائید اس آیت میں ہے. ظاہراً دیکھیں تو یہ آیت یوں لگتی ہے کہ جیسے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے انبیاء اور رسولوں کو غیب عطا کیے جانے کی تو کسی نفی کا ذکر ہی نہیں ہے. اس آیت پہ غور کریں، عنده مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حق ہے یہ بات. اب اس پورے بیان میں یہ ذکر کیسے ملتا ہے، یہ اشارہ کہاں سے ملا کہ نبیوں اور رسولوں کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا؟ وہ تو بیان کر رہا ہے کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں اور میرے سوا از خود انہیں کوئی نہیں جانتا. یہاں تک تو بات ہو گئی، مگر اس بات کی تو نفی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، بلکہ مطلع کرنے کا اشارہ خود اس نے مفاتیح الغیب کا لفظ بول کر دے دیا کہ غیب ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی چابیاں بھی ہیں. وہ چابیاں میرے دست قدرت میں ہیں، میرے سوا کسی کو ان چابیوں تک دسترس نہیں، رسائی نہیں، کوئی ان چابیوں کا مالک و متصرف نہیں. وہ اللہ ہے، میں ہوں. مگر چابیاں باری تعالیٰ تو نے اگر غیب کا خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ تو کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا تو اس کی چابیاں کیوں بنائی ہیں؟ چابیوں کا مطلب تو ہوتا ہے جس کو کھولا جائے، تالے کو کھولا جائے. تو قرآن مجید بیان یہ ہے کہ غیب کا خزانہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ غیب ایک ایسا خزانہ ہے کہ میں کسی کو عطا ہی نہیں کرتا؟ یہ تو پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. میں نے یہ کب کہا ہے کہ غیب علم کا ایک ایسا خزانہ ہے جس پر میں کسی کو مطلع ہی نہیں کرتا؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. غیب ایک ایسے علم کا خزانہ ہے میرا کہ جس کا فیض میں کسی کو دیتا ہی نہیں، یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے. نفی ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں جانتا، یعنی اپنی صلاحیت سے، اپنی استعداد سے، حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، قلب و وجدان کے ذریعے، ہنر کے ذریعے، اپنے مختلف طور طریقوں سے، سائنٹیفک طریقے سے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں صلاحیتیں، از خود اپنی صلاحیت سے اللہ کے خزانہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ معنی ہے. رہ گیا میرا خزانہ غیب، مجھ پر یہ پابندی نہیں کہ میں کسی کو عطا نہ کروں. میں اپنے خزانوں کا مالک ہوں، جس کو جو خزانہ جتنا چاہوں جس کو عطا کروں عطا کر سکتا ہوں. اور رہ گئی نبوت اور رسالت، اس کو تو میں نے عبارت ہی اپنی اطلاع علی الغیب سے کیا ہے. نبی اور رسول کو تو بنایا اور منتخبی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ خزانہ غیب میں سے اس کو عطا کروں، اپنے غیب کی اطلاع اس کو دوں جو کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اور میرے خزانہ غیب کا جو علم اور اطلاع ہے وہ نبی اور رسول کی زبان سے انسانیت تک پہنچے. اس لیے فرمایا عنده مفاتیح الغیب کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں. تو تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام تفاسیر، بیضاوی کو، ابن کثیر کو، بغوی کو، خازن کو، امام رازی کو، ابن جریر کو، علامہ علوسی کو، امام قرطبی کو، جتنے مفسرین اور ائمہ تفسیر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہر ایک جگہ یہی ملے گا کہ مفاتیح الغیب یہ غیب کو کھولنے کے راستے ہیں، چابیاں ہیں، مفتاح کی جمع ہے. یہ وہ آلہ ہے جس سے غیب کا خزانہ کھولا جاتا ہے. غیروں کے لیے مفاتیح چابیاں نہیں ہوتی، غیروں کے لیے قفل ہوتے ہیں، غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں. انبیاء اور رسولوں کے سوا باقی ساری مخلوق کے لیے خزانہ غیب تالے میں ہے، بند ہے. رہ گئے نبی اور رسول، ان کے لیے چابیاں ہیں. تو چابیاں بنائی کیوں ہیں؟ اس لیے بنائی اسی لیے ہیں کہ کھول کر نبیوں اور رسولوں کو عطا کرتا ہوں، اور میرے پاس ہیں سو بند ہیں. جب تک جن کو میں کھول کے عطا نہ کروں اس وقت تک کسی کو اس تک دسترس اور رسائی نہیں ہوتی.
تو مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں خود اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ یہ خزانہ کھولا جانے والا ہے، یہ کھولا جاتا ہے جب اللہ نبی رسول مبعوث کرتا ہے تو انہی کے لیے کھلتا ہے، چابیوں سے کھول کر جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا، اس بات کا خود ثبوت ہے کہ غیب کا خزانہ کھولا جاتا ہے اور اسی کے لیے چابیاں بنائی گئی ہیں۔ اگر کھولا ہی نہ جانا ہوتا تو چابیوں کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ اور یہ جو نفی فرما دی کہ کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا اور کسی کو اپنے غیب پہ مسلط نہیں کرتا، یہ کاہنوں کی نفی کی اس دور میں، کاہنوں کا دور تھا، نجومیوں کا دور تھا، کفار مشرکین اور اندازہ کر لگانے والوں کا دور تھا، جھوٹا غیب کے علم کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی نفی کر دی، یا انسانی علم کے جو اپنے ذرائع ہیں ان کی کیا بساط ہے اس کی نفی کر دی۔ رہ گئے نبی اور رسول، تو اللہ نے ان کو تو منتخب کر کے بنایا اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے اللہ پاک اپنے علم کا خزانہ ان پر کھولے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قرآن مجید میں سورہ التکویر آیت نمبر 24 میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ غیب بتانے پر ہرگز بخل نہیں کرتے، یہ ارشاد فرمایا وما ہوا، اور یہ رسول نبی اکرم وہ رسول ہیں کہ غیب بتانے پر بالکل بخل نہیں کرتے، بخیل نہیں، جو بھی تم غیب کی بات ان سے پوچھو بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ تو کیوں نہیں بخل کرتے؟ اس لیے کہ مالک عرش نے، خزانہ غیب کے مالک نے، چابیوں والے رب نے، اس نے ان کو غیب کا علم دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس لیے یہ لوگوں کو جو پوچھے اس کا غیب بتانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پاک کی اطلاع علی الغیب میں کمی ہو اور علم غیب اللہ کے عطا کرنے میں کمی ہو تو صاف ظاہر ہے وہ بتانے میں بھی وہ کمی آشکار ہوگی، ظاہر ہوگی۔ جب فرمایا غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اس کو غیب کا علم عطا کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کر رکھی۔ یہ تطبیق بین الآیات ہے، اور یہی تشریح ہر جگہ قرآن مجید کے احکام کی آتی ہے، جو آیت الکرسی میں جس طرح ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہر جگہ آپ کو استثناء ملے گا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ لوگ ملائکہ ہوں یا امنۃ الناس ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نفی ہے ان لوگوں کے فعل کی نسبت کی، لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کا جو علم ہے وہ خاص علم الغیب ہے، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جزوی طور پہ بھی کلی طور پہ بھی اللہ کے علم پر محیط کوئی نہیں ہو سکتا، مسلط کوئی نہیں ہو سکتا، حاوی کوئی نہیں ہو سکتا، احاطہ الا بما شاء۔ اللہ نے پھر وہاں استثناء ایگزمپشن کی کلاس دے دی، مگر جتنا چاہے اور جس کے لیے چاہے اور کن کے لیے چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی استثناء اپنے رسولوں کے لیے کرتا ہے، اپنے رسولوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختص کر رکھا ہے، اپنے رسولوں اور نبیوں کو اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا اور نبوت اور رسالت کو اسی چیز سے عبارت کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہاں تک مکمل کی کہ نبوت اور رسالت کا علم حواس سے ماورا، عقل سے ماورا، قلب و وجدان سے ماورا سراسر علم غیب ہے، اور وہ علم اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علوم کی اور ان خبروں کی اطلاع دی، ان واقعات کی اطلاع دی اور ان حقائق کی اطلاع دی جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں واضح طور پر پردہ غیب میں تھے، اور حضور علیہ السلام نے آج سے 1400-1500 برس پہلے ان کی اطلاع دی۔ اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اب قرآن مجید کے ریفرنسز کے بعد بخاری اور مسلم سے ان بعض احادیث کے ذریعے اس چیز کو سبسٹینشیٹ کریں گے، ایویڈنسز لائیں گے کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح مختلف زمانوں کے ان حقائق کو اور ان اسرار و رموز کو جو غیب میں تھے اور غیب میں ہیں ان کو کس طرح بیان فرمایا، اور وہ بیان قرآن مجید کے علاوہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔